بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت صدر محترم، اکابر علماء کرام، گجرات سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان اعظام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت ہم دین کے ایک اہم شعبے کے تعلق سے غور و فکر کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں کیسے لایا جائے، اس کی فکر اور پلاننگ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء کرام ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے کہ معاشرے کا کیا مطلب ہوتا ہے، پھر اس معاشرے کی اصلاح کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، تعلیم کن کن میدانوں میں ضروری ہے، اور پھر اس تعلیم کے تعلق سے ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، ہمارے نوجوانوں میں کیسے بیداری پیدا کی جائے۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے، وہ دین مکمل اور بہت جامع ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی خامی اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے کسی خانے میں، کسی کونے میں یہ بات اگر گردش کرتی ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی آئیڈیا اور نمونہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی قانون اور کوئی اصول نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر بڑی کمزوری ہے۔ ہر کام ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہوتا ہے، شک و شبے کے ساتھ اور تردد کے ساتھ کبھی کوئی کام منزل مقصود تک نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، میدان عرفات میں اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ اب دین اسلام کے کتنے شعبے ہیں، کہاں کہاں کام ہونے چاہیے، اس وقت کون سے کام چل رہے ہیں، ابھی حضرت مفتی محمد یوسف صاحب نے چاروں محنتیں جو اسلام میں چل رہی ہے اور اس دور کے اندر بھی چل رہی ہے، ان چاروں شعبوں کا اور چاروں محنتوں کا ذکر فرمایا۔ ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی زندگی اسلامی احکام کے مطابق، قرآن و حدیث اور فقہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، امت کو دو چیزیں دی ہیں، کتاب بھی دی ہے، کتابیں بھی دی ہیں، رجال بھی دیے ہیں۔ صرف پڑھنے سے دین کو کوئی آدمی سمجھ لے، بزرگوں کی تربیت میں اور اس مذہب کے جو بڑے لوگ ہیں
اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑی بڑی خصوصیات سے نوازا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ غیبی طور پر ایسے افراد کو پیدا فرماتے ہیں، ان کتابوں کو اور ان رجال کو، ان افراد کو، ان شخصیات کو، دونوں چیزوں کو ہمیں سامنے رکھ کر کے ہم چلیں گے تو ہماری زندگی مکمل طور پر اسلام کے مطابق آئے گی۔ ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، فقہ پڑھ لیں گے، اس میں نماز کا طریقہ ملے گا، روزے کا طریقہ ملے گا، حج کا طریقہ ملے گا، لیکن عملی طور پر ہم جب تک اس کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم ان کو صحیح طور پر انجام دینے والے نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے تعلیمی بیداری ہو یا اصلاح معاشرہ ہو، دونوں چیزوں کے تعلق سے عام طور سے ہر جگہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام الحمدللہ ہمارے درمیان بیداری پیدا کریں گے، ہمارے دلوں کے اندر جذبات پیدا ہوں گے، لیکن ان پروگراموں کے مکمل ہونے کے بعد، اکابر اور بزرگوں کے بیانات اور ان کی تقریریں سننے کے بعد، ہم اپنے گاؤں، اپنی تحصیل، اپنے حلقے کے اعتبار سے جب تک کوئی نظام، کوئی منصوبہ اور کوئی پلاننگ نہیں طے کریں گے، جب تک ہم کو کما حقہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے ایک تو ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کی مکمل کوشش کریں گے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلے ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں کیا کیا خرابیاں ہیں یہ علماء بتائیں گے، ان خرابیوں کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی علماء کرام بتائیں گے۔ اب وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں ان کے بتانے کے مطابق ہم اپنے معاشرے اور سماج کی اصلاح کی سب سے پہلے نیت اور ارادہ کر لیں۔ انشاءاللہ نیت اور ارادہ کریں گے تو آہستہ آہستہ پھر کام آگے بڑھے گا، جلسہ ہو جائے گا، ہم دعا کر لیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اور یہاں سے جانے کے بعد جب تک ہماری کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوگی تب تک اس پروگرام کا جو اثر ہونا چاہیے اور اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ دوسری چیز ہے تعلیمی بیداری۔ ہم اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے لیے تعلیم کا مکمل انتظام کریں۔ یہ بزرگوں نے فاقے برداشت کیے ہیں، تنگ دستیاں برداشت کی ہے، ایک وقت کا کھانا ملا، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ملا، کوئی 50 سال سے خدمت کر رہا ہے، کوئی 60 سال سے خدمت کر رہا ہے۔ ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے۔ آج یہ بہت بڑی شخصیات ہیں، لیکن کسی زمانے کے اندر ان کے اوپر بھی بڑے حالات آئے تھے۔ حالات سے جب یہ گزرے اور پائے استقامت کے اندر، ان کے جمنے کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، تو آج یہ اتنے مدارس، اتنے مکاتب، اتنی مساجد اور اتنی یہ محنتیں ساری ہو رہی ہیں۔ اگر یہ کام کو چھوڑ دیتے کہ ہمارے گھر کا کام نہیں ہے، لوگ جانے، ان کا خدا جانے، ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ محنتیں آگے نہیں بڑھتی۔ ہم ان اکابر کا شکر بھی ادا کریں، اور انہوں نے جس محنت کے ساتھ میں تعلیمی بیداری، مدارس، مکاتب وغیرہ کے نظام کو چلایا ہے، ہم ان نظاموں کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ مکتب کا نظام ہو، مدرسوں کا نظام ہو، اس نظام کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے اندر ہماری بستیوں کے اندر اسکولوں کا نظام بھی چلتا ہے۔ پرائیویٹ اسکولیں بھی ہیں، سرکاری اسکولیں بھی ہیں۔ جس جگہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں اور مسلمانوں کی بستیوں میں جس جگہ سرکاری اسکولیں ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آج تک کبھی اسکول کے در پہ نہیں گئے اور وہاں ٹیچروں سے جا کر کے، ماسٹروں سے جا کر کے یہ نہیں پوچھا ہم اپنے بچے کو، اپنی بچی کو تعلیم کے لیے اسکول کے اندر بھیجتے ہیں، یہ پابندی کے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں، یہ اپنا کام کر کے لاتے ہیں کہ نہیں، ہوم ورک کر کے آتے ہیں کہ نہیں۔ یہ چیز ہی ہم کو بتاتی ہے
کہ ہم اپنے تعلیم کے تئیں، چاہے دینی تعلیم ہو چاہے اسکولی تعلیم ہو، اس کے تئیں کتنی فکر مند ہیں۔ جب ہم خود جا کر کے ان سے رابطہ نہیں رکھیں گے، اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں کوئی جائزہ نہیں لیں گے، تو وہ ان کی کتنی فکر کریں گے۔ اس لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے کے ساتھ اسکولی تعلیم بھی دلائیں، اور اسکولی تعلیم دینی ماحول کے اندر دلائیں، اور اس تعلیم کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے، جو فکر مندی ہو سکتی ہے، ہم جو لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں، اس کو ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہمارے اکابر کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ علاقہ اتنا بڑا مجمع، ہر وقت یہاں جوڑ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں مکاتب کے ناظم ہیں مولانا عبد المجید صاحب، وہ تشریف لاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں ہر جوڑ کے اندر۔ اللہ کا شکر ہے، ایک دینی ماحول ہے، دینی بیداری ہے۔ فکر کریں گے، آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ علاقہ ایک وقت آئے گا، یہاں علماء، حفاظ، قوم کے رہبر، قوم کے لیڈر، قوم کی رہنمائی کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، اور ہمارے بچے آگے بڑھیں گے، دینی لائن سے بھی، تعلیمی لائن سے بھی، عصری تعلیم کے اعتبار سے بھی۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بلایا، اور ان مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں پورے علاقے کی طرف سے جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، کہ آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اور اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کے تعلق سے اہم باتیں اور اہم پیغام دینے کے لیے آپ اتنا سفر طے کر کے تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ان بزرگوں کی آمد کو قبول فرمائے، اور اس پروگرام کے اچھے سے اچھے نتائج اور ثمرات مرتب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.